جگیال کے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جگیال کے غیرت مند عوام کا تہی دل سے مشکور ہوں، کیونکہ کل میں جب میرپور پہنچا وہاں پہ سوچا تھا کہ الیکشن مہم کا آغاز کریں گے، لیکن آزاد کشمیر نے تو الیکشن سے پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور اپنا فیصلہ آج بھی آپ نے سنا لیا۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اظہر صادق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں نے الیکشن سے پہلے ہی عمران خان کے حق میں، تحریک انصاف کے حق میں، اظہر صادق صاحب کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی عزم کو، اسی ولولے کو آپ نے الیکشن تک لے کے جانا ہے، اور آپ سب نے اظہر صادق صاحب بن کے ایک ایک گھر، ایک ایک محلے میں آپ نے مہم چلانی ہے اور بھاری اکثریت سے ریکارڈ ووٹ انشاءاللہ آپ کو دلوانا ہے۔ میرے دوستوں، یہاں پہ جو گفتگو ہوئی میں اسی حوالے سے بات کروں گا۔ ایک کشمیر کے سفیر عمران خان جو بنے آپ سب کے سامنے ہیں، ہم نے یہاں پہ وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب راجیو گاندھی اسلام آباد آنے کا فیصلہ ہوا تو کشمیر کے بورڈ اسلام آباد سے ہٹا دیے گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو سجن جندال کو بغیر ویزا کے مری بلاتے رہے، اور جب آپ نے سوال پوچھا، ہم نے سوال پوچھا، کہا گیا کہ ذاتی تعلقات ہیں۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب مودی کو اپنے نواشی کے شادیوں پہ ذاتی گھر رائبن بلایا جاتا رہا۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب وہ آم کی پیٹیاں یہاں سے بیچتے تھے، اور انڈیا گئے تو حریت رہنماؤں سے تو ملاقات کا ٹائم نہیں تھا، لیکن انڈین بزنس میں سجن جندال سے ملنا اور بھارتی اداکاروں سے آپ مل سکتے تھے۔ لیکن جب عمران خان آیا تو عمران خان نے کہا، پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم نے کہا، کسی لیڈر نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ اقوام متحدہ گئے تو کشمیر کا سفیر بن کے گئے۔ کشمیر کے پیغام سے اقوام متحدہ کی ایوان گونجتی رہی، بات ہوتی رہی تو کشمیریوں کی ہوتی رہی، بات ہو رہی تھی تو کشمیر کے حق خود ارادیت کی ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی تو پاکستان کی خودداری کی ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر دیکھے، اور یہ مناظر دیکھنے کے بعد میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے۔ میرے پاکستانیوں، ابھی یہاں پہ ایک فون کال کی بیرسٹر صاحب نے بات کی، وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو 2 مور کا حکم ملتا تھا، وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو اڈے دینے پڑتے تھے۔ آج عمران خان وزیر اعظم ہے جو غیرت کی بات کرتا ہے، جو خودداری کی بات کرتا ہے، جو نو مور کی بات کرتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، دوسری بات اسی حوالے سے، جگیال کے بہت سارے ہمارے باہر دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، بہت سارے یہاں پہ اوورسیز ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہاں پہ یہ سابق حکمران جاتے تھے اور جھکے ہوئے سر ہوتے تھے، 2 مور کے حکم ہوتے تھے، تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، ذرا آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر رہ رہے ہیں، کہ یہ تو خود غیرت مند لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں، لیکن جب حکمران بے غیرت ہو، خودداری نہ ہو تو ان لوگوں کی بھی سر جھک جاتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے خوددار اور غیرت مند لیڈر ملا ہے، اس لیے سب سر اٹھا کے دنیا میں جی رہے ہیں۔ ایک اور اہم ایشو میرے جگیال کے لوگوں، ہم نے ایک فیصلہ کیا عمران خان نے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی، کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ جب یہ فیصلہ ہوا، آپ کو یاد ہے کہ قومی اسمبلی میں ہم نے بل پاس کروایا
اب وہ بل سینٹ میں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ جتنی بھی آپ کے اوورسیز کے لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق دلائیں گے۔ یہ بدقسمت ہے، یہ اپوزیشن کی پارٹیز کیا کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو کیا پتا جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہے۔ یہ نواز شریف کی طرح بھگوڑے نہیں ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ڈڈیال کی باہر رہ کے بھی ان کو خبر ہے، ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم آخری حد تک جدوجہد کریں گے، اور یہ بھی ہوگا کیونکہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، ان کو یہاں کے فیصلوں میں شامل کیا جائے گا، تو ان کے جو مسائل ہیں وہ اسمبلیوں میں ڈسکس ہوں گے اور ان کا بہتر حل ہوگا۔ یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ ڈڈیال کوئی پرچی لہرا کے ڈڈیال بھی پہنچا تھا، اور یہاں پہ بات کی، میں نے تقریر کا ایک جملہ سنا، ٹی وی بند کر دیا۔ کہتے کہ آزاد کشمیر کو بدلیں گے، سنیں، آزاد کشمیر کو بدلیں گے۔ اب یہ کون کہہ رہا تھا کہ جس نے قائد کے شہر کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا؟ اب یہ کون کہہ رہا تھا کہ جو سندھ کے تھر میں ہر سال 400-500 بچے پیاس اور بھوک سے مرتے ہیں؟ یہ وہ بندہ کہہ رہا تھا جن کی حکومت ہے سندھ میں، لیکن وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب دھماکہ ہوتا ہے تو مریضوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہیں ہوتا، ان کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا تھا جس نے لاڑکانہ کو ایڈ زدہ بنا دیا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا تھا جن کے دور حکومت میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈڈیال کو انشاءاللہ ہم بدلیں گے، لیکن 2023 میں سندھ میں تحریک انصاف کی حکومت قائم کر کے سندھ کو بھی بدلیں گے، جنہوں نے غربت میں دھکیلا، جنہوں نے سندھ کو اس تباہی تک لے کے آئے۔ اب یہ پرچے لہرا کے جو بات کر رہا تھا، یہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ کلو انڈے اور درجن آلو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا آپ سے، عوام سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے اور درجن کا آلو سے ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسری جماعت پہ آ رہی ہے۔ ایک سوال پوچھئے میرے ڈڈیال کے غیرت مند لوگوں، ضرور پوچھئے، اور آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ سوال ہم سب کو پوچھنے ہیں کہ 3-3 4-4 باریاں آپ کو یہاں پہ بھی ملی، آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے یہاں کے سیاحت کے فروغ کے لیے کیا کیا؟ روڈ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہاں پہ بجلی کی مسائل حل کرنے کے لیے کتنا پوٹینشل ہے؟ پانی بہت ہے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی کیپیسٹی ہے، سستی اور ماحول دوست بجلی بن سکتی ہے۔ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے نوجوانوں کے لیے یہاں پہ کون سی اقدامات اٹھائے؟ پھر آ جاتے ہیں اور آ کے کیا تقریریں چاڑتے ہیں کہ ایک جو مجھے کیوں نکالا، دوسرا جو اپنے کیسز بھگت رہا ہے، ملک کو لوٹا، آپ کو لوٹا، پیسہ چرایا، باہر لے کے گئے، پاکستان کا سر جھکایا، پاکستان کو پوری دنیا میں شرمندگی کا باعث بنے، اور پھر سے آ جاتے ہیں ابو بچاؤ کمپین لے کے۔ آپ سب نے ان کو مسترد کرنا ہے۔ میں آپ کے ڈڈیال کے ترقیاتی سکیمز اور جو پرائم منسٹر صاحب نے سیاحت انصاف کارڈ سے آغاز کر دیا، باقی منصوبے ہیں، دل تو بہت کر رہا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی بات کرے، لیکن یہاں پہ آ جاتے تو شور مچاتے کہ دانگی ہو رہی ہے۔ تو اگر اسکیم کا نام بھی لے لیا تو کہیں گے کہ ترقیاتی اسکیمیں بھی اناؤنس کر دی۔ تو میرے ڈڈیال کے لوگوں، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے وہاں پہ جو ان لوگوں سے وعدے کیے گئے تھے، گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیکج 370 ارب ان کے پہلے بجٹ میں رکھ دیا گیا، ان کے غربت کے خاتمے کے لیے، بہترین صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، روڈ انفراسٹرکچر کے لیے، بجلی کے لیے، سیاحت کے فروغ کے لیے، اور یہ تمام پوٹینشل آزاد کشمیر میں موجود ہے۔ انشاءاللہ 25 کو آپ کا فیصلہ ہوگا تحریک انصاف کے حق میں، چودھری اظہر صادق صاحب کے حق میں، بلے کے حق میں، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ترقی کا، خوشحالی کا، روزگار کا، بہترین علاج کا، بہترین تعلیم کا، بہترین
बेहतरीन सड़कों का, यहाँ पे बिजली की पैदावार का, खुशहाली का, खुददारी का एक नए दौर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। और डडियाल भी बदलेगा, आजाद कश्मीर भी बदलेगा, पाकिस्तान बदलेगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह एक वादा आप लोगों ने करना है मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ वादा करूंगा। आप सब ने हाथ उठा के एक वादा करना है, सब ने हाथ उठा के एक वादा करना है कि 25 तारीख को आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मेरे भाइयों, मुझे पता है आप सब तहरीक इंसाफ के साथी हैं, अजहर सादिक साहब के साथी हैं। आपने हाथ उठा के एक और वादा करना है कि 25 तारीख तक आप सब ने अजहर सादिक साहब बन के एक एक घर, एक एक दुकान, एक एक मार्केट, एक एक मोहल्ले जाके इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, अजहर सादिक का, पल्ली का पैगाम पहुंचाना है। और जो पहला हल्का डडियाल बनता है, यहाँ से रिकॉर्ड लीड इंशाल्लाह आपने लेनी है। और मैं भी आपके साथ वादा करता हूँ डडियाल के लोगों, जो आजाद कश्मीर के लोगों ने इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को और हमें मोहब्बत दी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में आप ये समझे कि मुराद सईद वहां पे आपका उम्मीदवार और तर्जुमान होगा इंशाअल्लाह।